بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، وادی اوتاس کے پہاڑوں میں چھپے تیر انداز مجاہدین اسلام کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے مشرک قبائل کی مشترکہ فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن اوف اپنے قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی سخت نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن اوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈال بنا کر مکہ تک پہنچا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی، میں تمہارے سپہ سالار اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے نوعمر نوجوانوں اور مدینے کے انصار پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقا سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ شیمہ کے یہ جملے ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ سامنے کھڑی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دیں۔ مکہ کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلہاتی بل کھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف تھی۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے 2 قبائل آباد تھے،
ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن، یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے نو مولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ لیں، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہن بھائی موجود تھے جن کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیقہ اور حذافہ تھے۔ حذافہ جو تاریخ میں شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 یا 8 سال بڑی تھی۔ شیمہ عربی میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ شیمہ کے والد کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ ہے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہی ان کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں ہی کے ساتھ گزارے جہاں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی محبت کے تمام پھول اپنے رضاعی بھائی پر نچھاور کیے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی تھی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینے ہی میں رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ چند محافظوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے ہوئے بنو حوازن کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔